السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین نظیف کار میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 44 اور 45 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین عدل کے بارے میں خصوصی ہدایت دے رہے ہیں کہ خبردار اللہ کے قانون عدل پر سختی سے عمل کرو، اور عدل کے اصول کا ذکر بھی ہے۔ بعض روایت میں یہ جو آیت کا شان نزول ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت مدینہ میں 3 قبائل تھے، بنو کینقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو نذیر طاقتور تھے اور بنو قریظہ جو ہے نسبتاً یہ کمزور تھے۔ بنو نذیر جو ہے وہ قریظہ سے جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا کوئی دیت کا، تو وہ دگنی دیت وصول کرتے، چونکہ طاقتور تھے اپنے طاقت کے بل بوتے پر۔ تو ایک آدمی کا قتل ہو گیا تو انہوں نے جو ہے بنو نذیر کا تو انہوں نے بنو قریظہ سے جو ہے وہ دگنی دیت طلب کی۔ تو پھر وہ اس وقت چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی تو بہت سارے فیصلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائے جاتے تھے، تو وہ فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ تو اس بارے میں فرمایا گیا انا انزلنا التوراۃ، یقیناً ہم نے نازل فرمائی تھی تورات، فیہا ھدی ونور، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ یعنی یہودیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی تورات کا ذکر ہے، یحکم بہا النبیون، اس کے مطابق فیصلہ کرتے انبیاء۔ جو انبیاء کرام تھے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اسی تورات کے اصولوں کے مطابق عدل کرتے تھے، فیصلہ فرماتے تھے۔ الذین اسلموا، جو سب فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تھے۔ للذین ھادوا، اور یہودیوں کے لیے بھی جو ہے فرمایا کہ یعنی انبیاء کرام یہودیوں کے تمام فیصلے تورات کے مطابق کرتے تھے۔ والربانیون والاحبار، اور درویش اور علماء بھی، یعنی اس کے بعد جو لوگ درویش تھے، علماء تھے، وہ سب ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، بسبب اس کے کہ وہ کتاب کو جو ہے اللہ کے نگران بنائے گئے تھے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دی تھی اور حفاظت ان کے ذمہ لگائی تھی اس کتاب کی، انہیں ذمہ داری دی گئی تھی کہ تم اللہ کی کتاب کی حفاظت کرو۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت جو خصوصی فرمائی ہے، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی، یہ میری آیات کو، میرے احکامات کو نہ بیچو، ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے، یعنی جو طے کردہ قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ اپنی پسند یا لوگوں کی پسند یا پریشر یا پیسے کا لالچ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ نے خیال کرنا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو فیصلہ کرے گا
بما انزل اللہ، نہیں فیصلہ کرے گا بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، فاولئک هم الکافرون، وہ کافرون سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میرے حکم کے مطابق جو میں نے اتارا ہے، یعنی عدل کا جو نظام میں نے قائم کیا ہے، جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار وہ کافروں میں سے ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سخت تہدید اور تنبیہ، دھمکی بلکہ یہاں پر دیا ان لوگوں کے لیے جو آسمانی شریعت کہتے کہ ایمان کے تو دعوے دار ہیں شریعت کے، کہ ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن فیصلے قانون کے مطابق نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار جو میرے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو اس کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کافروں میں سے ہو جائے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ نے فرمایا کہ عدل کرنے میں معاوضہ نہ لو، تھوڑا معاوضہ، یعنی تھوڑے معاوضے کے بدلے، یا یہ جسے ہم کی رشوت کہتے ہیں، کہ عدل کو جو ہے وہ ظلم میں نہ بدل دو، بلکہ تمہیں یہ چیز جو خیال رکھنی چاہیے کہ عدل کے مطابق فیصلہ کرو۔ تو ایک فلا تخشوا الناس واخشونی، تم لوگوں سے نہ ڈرو مجھے، یعنی فیصلہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو یہاں قانون اس آیت میں جو فرمایا کہ ایک تو تم مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، عدل کرو۔ دوسرا فرمایا کہ عدل کرنے میں ایسا نہ ہو کہ تم کسی کے پریشر میں آ کر یا پیسہ لے کر یا کوئی معاوضہ لے کر اس عدل کو بدل دو۔ اور تیسرا یہ فرمایا کہ میرے انبیاء اور رسول جو ہیں وہ جب بھی فیصلہ، یعنی جو پچھلے جو انبیاء اور رسول تھے وہ سب عدل کے مطابق ہی تو فیصلہ کرتے تھے، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو پھر اللہ نے فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو میرے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافروں میں سے ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے ان پر لکھ دیا تھا، یعنی ہم نے تورات والوں، اللہ فرما رہے ہیں، اس تورات کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور یہ ایک مسلمانوں کے لیے بھی ایک راہ ہدایت ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے لکھ دیا تھا ان پر تورات میں أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور اس طرح زخموں کا بھی بدلہ برابر کا ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا بالکل، یعنی اللہ تو بالکل انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے، اور عدل کو پسند کرتے ہیں۔ فمن تصدق بھی، پھر جو کوئی معاف کر دے اس میں سے، فہو کفارۃ اللہ، تو اس کے لیے اس گناہوں کا کفارہ ہو گیا، یعنی اگر کوئی معاف کر دے تو اور بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کا کان کاٹا تو جواب میں کان کاٹو، آنکھ کسی کی نکالی ہے تو بدلے میں آنکھ نکالو، دانت کسی کا نکالا ہے تو دانت نکالو، کان کا زخم ہے تو، اور جتنے بھی اللہ نے فرمایا، اور اگر زخم ہے تو اس کا بالکل معنی وہ بدلہ لو جو اس نے کیا ہے۔ اور جو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی معاف کر دے تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجرم جب معاف کر دیتا ہے تو اس کی ذمہ سے وہ گناہ بھی دھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہیں کرتے یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے حکم اتارا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالموں سے ہوں گے۔ یعنی یہ شریعت پچھلی آیت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بما انزل اللہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے اتارے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہو جائیں گے۔ اور یہاں فرمایا کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اتارے ہوئے نازل کیے حکم کو، ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ ظالم ہو جائیں گے۔ اور یہاں ظالم سے مراد ہو سکتا ہے یہ شرک کے برابر، جس طرح قسم کے بارے میں کہا گیا کہ جھوٹی قسم وہ ظلم ہے، تو یہ بھی تو ان شرک لظلم عظیم، جو شرک بہت بڑا جرم جو ہے گناہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بچو اس چیز سے، نہ اللہ کی نافرمانی سے، عدل کے مطابق فیصلہ کرو۔ یعنی اللہ عدل پر زور دینے والے ہیں اور عدل کرنے والے ہیں، عدل کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے معاشرے میں بھی عدل کا نظام قائم کر دے، بحال کر دے، آمین یا رب العالمین۔